بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جیسے ہی اپنے سسرال پہنچی میرا بہت عجیب طریقے سے استقبال کیا گیا، بلکہ استقبال نہ ہونے کے برابر تھا۔ کوئی بھی مجھے ویلکم بولنے نہیں آیا تھا، جیسے کہ ہمارے خاندان میں ہوتا تھا کہ جب کوئی نئی نویلی دلہن شادی کے پہلے دن سسرال آتی ہے تو اس پر پھولوں کی پتیاں گرائی جاتی ہیں اور بہت دھوم دھام سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور ساس یا نند کوئی بھی اسے گاڑی سے نکال کر بیڈ روم تک لے جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو سارا سین ہی الگ تھا۔ میرا شوہر خود گاڑی سے نکل کر گھر کے اندر چلا گیا۔ میں ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ آخر کار میں نے گاڑی کا دروازہ خود ہی کھولا اور باہر نکل آئی۔ اس وقت میری آنکھوں سے بے بہا آنسو جاری تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میری آنے والی زندگی بالکل اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ جس دلہن کا پہلے ہی دن ایسا استقبال ہو، اس کے ساتھ آگے چل کر کیا ہوگا، اس کا اندازہ اسے پہلے دن ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، سارے گھر والے اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ کسی کو میرے پاس آنے یا نہ آنے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جس کے ساتھ بیاہ کر میں اس گھر میں آئی تھی، اس کو بھی اس چیز سے لگاؤ نہیں تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرف جاؤں۔ میں پاگلوں کی طرح کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک چھوٹی سی بچی میرے پاس آئی اور بولی، آئیے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتی ہوں۔ وہ مجھے لے کر سب سے پرانے کمرے میں چلی گئی۔ حالانکہ باقی سارا گھر تو دیکھنے میں ٹھیک نظر آ رہا تھا، لیکن یہ گھر کی پچھلے سائڈ پر بنے 2 کمرے تھے جو کافی پرانے نظر آ رہے تھے۔ ان پر لکڑی کی چھت بھی وہ جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی بسا ہی نہ ہو۔ میں وہاں پڑے ایک پرانے سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بچی مجھے وہاں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ یہ کمرہ بہت عجیب و غریب تھا۔ یہاں مختلف قسم کی تصویریں، ان میں سے مجھے عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ اس کمرے کی حالت بھی ایسی تھی، مجھے ایسے لگتا جیسے ابھی چھت میرے اوپر آن گرے گی۔ لیکن شادی سے پہلے تو میرے سسرال والوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی، بہت سے خواب دکھائے تھے میرے گھر والوں کو۔ یہ سب کیا ہے؟ اور میرا شوہر، اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ اس شادی سے راضی نہیں ہے؟ میں بہت حیران ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سیاہ رنگ کی چادر اپنے ارد گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ یہ میرے بالکل قریب آ کر بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی، یہ لو کھانا کھا لو۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میری تو روح ہی کانپ گئی۔ اس کی آنکھیں تو انتہائی خوفناک تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے خون برس رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرا نام ہاجرہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹی بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں سب سے زیادہ لاڈ پیار میرے ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ میرے بھائی مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ سب مجھے گڑیا کہہ کر بلاتے۔ میری چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پلک چپکنے سے پہلے پوری کر دی جاتی۔ ہمارے خاندان میں رواج نہیں تھا کہ بیٹیوں کو زیادہ پڑھایا لکھایا جائے، بلکہ کوئی بھی لڑکی آج تک میٹرک بھی پاس نہیں کر سکی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے میٹرک میں بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اس کے بعد اپنے بھائیوں سے ضد کی کہ مجھے کالج جانا ہے۔ میرے دادا اس چیز کے بہت خلاف تھے، لیکن میری خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے بھائیوں نے دادا جی اور ابو کی مخالفت لے کر میرا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ میری تعلیم بہت اچھی جا رہی تھی۔ میرے بھائی دن رات مجھے محنت کرواتے، ہر قدم پر میرا ساتھ دے رہے تھے۔ صرف ایک بات مجھے بھائی نے کہہ دی تھی کہ تمہیں پڑھائی کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا، کبھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے تمہارے بھائیوں کا سر شرم سے جھک جائے۔ میں نے اس دن بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ مر جاؤں گی لیکن آپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ ان کے اتنے لاڈ پیار کے بدلے اتنا حق تو میرا بھی تھا کہ ان کی عزت میں ذرا برابر بھی کمی نہ آنے دیتی، بلکہ ان کا سر فخر سے اونچا کر دیتی۔ میں نے جیسے ہی BA کا امتحان پاس کیا تو ہمارے شہر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی بھی سہولت موجود نہیں تھی، اسی لیے میرے بڑے بھائی نے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے ہاسٹل بھیج دیا۔ ہر ویکنڈ پر میں گھر آ جاتی۔ بھائی اور بھابیاں میری خدمت مدارت میں لگے رہتے۔
جب بھی گھر جاتی بھائی طرح طرح کے کھانے بنواتے اور زبردستی کھلاتے۔ بھابیاں بھی بار بار پوچھتی تھی، تمہارا کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے؟ وہاں تم ٹھیک سے کھاتی نہیں ہوگی، کمزور ہو گئی ہو، ویسے بھی ہاسٹل کا کھانا اتنا اچھا نہیں ہوتا ہوگا۔ میں اکتا جاتی، ان سب سے کیا یہ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ میں بڑی ہو گئی ہوں، میرے نخرے تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ناز و نخرے صرف کچھ دیر کے، اس کے بعد میری زندگی میں ایسا بدلاؤ آئے گا جو مجھے بھی حیران کر کے رکھ دے گا۔ میں نے یونیورسٹی سے بی ایڈ ایم ایڈ کیا، ایجوکیشن کمپلیٹ کی۔ ابھی ایم ایڈ کے تھیسز ہی کر رہی تھی کہ دادا جی نے گھر میں واویلا مچا دیا کہ لڑکی کو اتنا پڑھا رہے ہیں، اس کو زیادہ سر پر چڑھا رہے ہیں، وہ وہاں اکیلی رہتی ہے۔ دادا جان نے 2 دن کھانا نہیں کھایا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے گھر بلایا جائے، جلد از جلد میری شادی کی جائے، کیونکہ ہمارے خاندان میں ہر لڑکی کی شادی 18 سے 19 سال کی عمر میں کر دی جاتی۔ میں واحد لڑکی تھی جو 23 سال کی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ انہی دنوں میں یونیورسٹی میں ایک لڑکے کو پسند کرنے لگی۔ یہ چاہت صرف میرے دل تک تھی۔ اس لڑکے نے 2 دفعہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے بھائی اور باپ کی عزت کو پامال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ بہت دفعہ کوشش کی کہ میں بھائی سے بات کروں گی، مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ اویس بہت اچھا لڑکا تھا، وہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور کلاس کا لائق ترین لڑکا تھا، لیکن میں اپنے دل میں اس کے لیے پسندیدگی رکھتے ہوئے اس کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ میں ہمیشہ اپنی حدود میں رہتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری فیملی میں یہ چیزیں بہت ناگوار سمجھی جاتی ہیں۔ 1-2 دفعہ میرے دل نے مجھ سے کہا کہ میں بھائی سے اس متعلق بات کروں، پھر میں اویس کو کوئی جواب دے دوں گی، کیونکہ اویس نے کئی دفعہ مجھ سے اظہار محبت کیا تھا اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں یا پھر اپنے گھر والوں سے اس کے متعلق بات کروں۔ پھر میں ایک دن جیسے ہی ہاسٹل سے گھر واپس لوٹی تو مجھے پتہ چلا کہ میرے گھر والے میرا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھ سے کسی نے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ کیا میری بھی کوئی پسند ہے؟ کیا لڑکیوں کو اتنا حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی پسند سے شادی کر لیں؟ اگر لڑکیاں ایسا کریں تو وہ بے حیا ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہماری فیملی میں بھی تھا، اس لیے میں ڈرتی رہی۔ اگلے ہی دن کچھ لوگ مجھے دیکھنے آئے، جن میں 2 عورتیں اور 1 مرد تھا۔ بھائی بتا رہے تھے کہ یہ کافی کھاتی پیتی فیملی ہے اور وہ شریف لوگ ہیں، اور یہ لوگ بہت نیک اور پرہیزگار بھی ہیں، اپنے گھر میں رہ کر بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ میں بھی شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں کسی قابل ہو جاؤں، لیکن نہیں، دادا جی کی ضد نے میرے بھائیوں کو مجبور کیا کہ وہ میرا رشتہ طے کر دیں۔ یہی وجہ تھی کہ میری بات پکی ہو گئی۔ میں ابھی اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر گھر لوٹی ہی تھی کہ میری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ جس دن میں یونیورسٹی سے آئی تھی اس دن اویس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے ہی انگیجڈ ہوں۔ میری بات سن کر وہ بہت حیران ہوا اور بولا، لیکن یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تم جانتی نہیں ہو میں تمہیں کتنا پسند کرتا ہوں۔ میں تبھی بولی کہ تمہارے پسند کرنے یا نہ کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکیاں از خود لڑکے پسند کریں اور ان سے شادی بھی رچا لیں۔ ہمارے ماں باپ جہاں ہماری شادی کرتے ہیں ہم وہیں شادی کرتے ہیں۔ اویس بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ بولا، لیکن یہ تو غلط ہے۔ تبھی میں بولی، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا غلط ہے کیا صحیح، اس لیے پلیز آج کے بعد نہ ہی مجھ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرنا اور نہ ہی اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اویس کے چہرے پر چھائی پریشانی اور مایوسی دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے بھی اس پر اور خود پر ترس آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیسے لوگ تھے۔ اچانک اس طرح دادا نے ان کے بارے میں تحقیق بھی نہیں کی تھی اور ایک دم سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ میری اور میرے بھائی کی شادی ایک ساتھ تھی۔ بھائی کی شادی خالہ کے گھر ہونے جا رہی تھی۔ بھائی بہت خوش تھا کیونکہ اس کی لو میرج تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں بہت اداس رہتی تھی۔ میں اتنی چنچل اور ہنسنے والی لڑکی
ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ یہ بات میری بھابھیوں نے بھی نوٹ کی تھی اور بھائیوں نے بھی۔ جس دن میری ڈیٹ فکس ہوئی، نہ جانے کیوں خود بخود مجھے رونا آ رہا تھا۔ شاید یہ اپنے بھائیوں اور گھر والوں سے الگ ہونے کا غم تھا یا پھر کچھ اور بات، یہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میرے بھائیوں نے میرے جہیز کے لیے ایک ایک چیز خریدی۔ میرے جہیز میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جس کے ساتھ میری شادی ہونے جا رہی ہے وہ کیسا ہے، کیا کرتا ہے۔ نہ ہی کسی نے مجھے یہ بتانا گوارا کیا۔ مجھ سے ایک دن پہلے بھائی کی شادی تھی، اگلے دن میری شادی تھی، لیکن میں بہت زیادہ غمزدہ تھی۔ تبھی بڑے بھائی میرے پاس آئے اور بولے، ایک بات یاد رکھنا، زندگی میں کبھی کوئی دکھ تکلیف ہو تو اپنے بھائیوں کو ضرور بتانا۔ احمد اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ یہ سب دادا جی کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کی بات ماننا ہم سب پر لازم ہے۔ نہیں تو جس طرح تم یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، تم سے ضرور تمہاری پسند کے بارے میں پوچھتا۔ نہ جانے میرے بھائی مجھے کیا بتانا چاہ رہے تھے۔ تبھی میں بولی، نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو صرف آپ لوگوں سے دور ہونے کا دکھ ہے۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے۔ بھائی مجھے گلے لگا کر خوب روئے تھے۔ انہوں نے مجھے جہیز میں ایک ایک چیز دی، لیکن میرا نصیب مجھے ساتھ نہیں دے سکا۔ کاش کہ ہر ماں باپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ یہ حق دیتا کہ وہ اپنی بیٹی کا نصیب خود لکھتے، تو کبھی کوئی بیٹی دکھی نہ ہوتی۔ یہی سوچتے ہوئے میں دوبارہ سے بھائی کے گلے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب سا غم تھا، حالانکہ میں ابھی اپنے سسرال والوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کیسے ہیں، لیکن نہ جانے ایک ڈر تھا کہ نہ جانے وہ نئے لوگ کیسے ہوں گے، میں ان کی لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ بھی کر پاؤں گی یا نہیں۔ میری شادی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آئی۔ دل کھول کر میرے بھائیوں نے میرے لیے خرچ کیا تھا۔ میں دلہن کے روپ میں غضب ڈھا رہی تھی۔ ہر کوئی میری تعریف کر رہا تھا، لیکن دل تھا کہ اتنا اداس تھا۔ نہ جانے وہ اجنبی کیسا ہوگا، اس کے گھر والے کیسے ہوں گے، بہت سے سوالات میرے دل میں تھے۔ آخر کار میری رخصتی کا وقت آ گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ بھائیوں کو مجھ سے جدا ہونے کا بہت دکھ تھا۔ امی ابو بھی بہت رو رہے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کے گھر جا رہی تھی۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا گیا۔ میں جیسے ہی اپنے سسرال پہنچی، میرا بہت عجیب طریقے سے استقبال کیا گیا، بلکہ استقبال نہ ہونے کے برابر تھا۔ کوئی بھی مجھے ویلکم بولنے نہیں آیا تھا، جیسے کہ ہمارے خاندان میں ہوتا تھا کہ جب کوئی نئی نویلی دلہن شادی کے بعد سسرال آتی، اس پر پھولوں کی پتیاں گرائی جاتی۔ ساس یا نند کوئی بھی اس کو گاڑی سے نکال کر اس کے بیڈ روم تک لے جاتی۔ لیکن یہاں تو سارا سین ہی الگ تھا۔ میرا شوہر خود گاڑی سے نکل کر گھر کے اندر چلا گیا۔ میں ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ آخر کار خود ہی میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ اس وقت میری آنکھوں سے بے بہا آنسو چمک رہے تھے۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ میری آنے والی زندگی بالکل اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ جس دلہن کا پہلے دن ایسا استقبال ہو، اس کے ساتھ آگے چل کر کیا ہوگا اس کا اندازہ پہلے دن ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں گھر میں داخل ہوئی، سارے گھر والے اپنے کام میں مگن تھے۔ کسی کو میرے آنے یا نہ آنے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جس کے ساتھ میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اس کو بھی اس چیز سے لگاؤ نہیں تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرف جاؤں۔ میں پاگلوں کی طرح کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک چھوٹی سی بچی میرے پاس آئی اور بولی، آئے آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتی ہوں۔ وہ مجھے لے کر گھر کے سب سے پرانے کمرے میں چلی گئی۔ حالانکہ باقی سارا گھر تو دکھنے میں ٹھیک نظر آ رہا تھا، لیکن یہ گھر کی پچھلی سائڈ پر بنے 2 کمرے تھے جو کافی پرانے نظر آ رہے تھے۔ ان پر لکڑی کی چھت، وہ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے یہاں کبھی کوئی بسا ہی نہ ہو۔ میں وہاں پڑے ایک پرانے سے بیڈ پر بیٹھ گئی، جہاں جگہ جگہ دھول مٹی جمی ہوئی تھی۔ میں کمرے کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بچی مجھے وہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ کمرہ بہت عجیب و غریب تھا۔ یہاں لگی مختلف قسم کی تصویریں، ان سے مجھے عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ اس کمرے کی حالت بھی ایسی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی چھت میرے اوپر آن گرے گی۔ لیکن شادی سے پہلے تو میرے سسرال والوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی۔ میرے گھر والے تو کہہ رہے تھے کہ یہ بہت امیر ہے،
یہ سب کیا ہے؟ اور میرا شوہر کہاں ہے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شادی سے راضی نہیں ہے۔ میں بہت حیران ہو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے میں نے بیڈ کی وہ مٹی سے اٹی بیڈ شیٹ اٹھا کر صاف کی اور اس کو سیٹ کر کے بیٹھ گئی۔ میرے گھر والوں نے مجھے بہت سا سامان دیا تھا اور اتنا مہنگا فرنیچر بھی تھا، آخر وہ سب کہاں ہے؟ میں روتے ہوئے اس ٹوٹی ہوئی چھت کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا اور سمٹ کر بیٹھ گئی کہ شاید میرا شوہر آیا ہے، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سیاہ رنگ کی چادر اپنے ارد گرد لپیٹی ہوئی تھی، بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کھانے کی ٹرے تھی، وہ میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی، یہ لو کھانا کھا لو۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا میری تو جیسے روح نکل گئی۔ اس کی آنکھیں تو انتہائی خوفناک تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے خون برس رہا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی یہ آنکھیں اس وقت مجھے کوئی انسانی آنکھیں محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ابھی جو اس عورت سے میں ڈر رہی تھی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تبھی میرا شوہر احمر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس عورت کو دیکھتے ہی چیخنے چلانے لگا اور بولا، تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم اس کے قریب بھی نہ آنا، لیکن تمہیں اثر نہیں ہوتا۔ وہ سر جھکاتی وہاں سے چلی گئی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں احمر سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن احمر کا یہ سخت رویہ دیکھ کر میں خاموش رہ گئی۔ احمر نے نہ تو مجھے منہ دکھائی میں کچھ دیا اور نہ ہی ٹھیک طریقے سے کوئی بات کی تھی۔ وہ کھانے کی ٹرے میری طرف کرتے ہوئے بولا، یہ لو کھانا کھا لو، بھوک لگی ہوگی۔ کیا اسے کھانا نہیں کھانا؟ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے؟ مجھے گھر کے سب سے پرانے کمرے میں کیوں بٹھایا گیا ہے؟ میرا وہ سارا فرنیچر جو بالکل نیا تھا وہ کہاں ہے؟ لیکن اس وقت میں کچھ بھی نہیں پوچھ سکی کیونکہ میرا سسرال تھا اور میرا پہلا دن تھا۔ تھوڑی دیر بعد احمر کمرے سے غائب ہو گیا۔ نہ جانے وہ کہاں گیا تھا۔ میں اپنا بھاری بھرکم لہنگا تبدیل کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں اس میں بالکل کمفرٹیبل نہیں تھی۔ تبھی مجھے اپنے قریب پڑی ایک الماری نظر آئی۔ میں نے جیسے ہی وہ کھولی، مجھے اپنے وہ سوٹ نظر آئے جو میں نے خود اپنی پسند سے میکے سے لیے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک سوٹ نکالا، اسے بدلا اور سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس عورت کی وہ عجیب و غریب آنکھیں بار بار مجھے تنگ کر رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی کمرے میں آئے گی اور گلا دبا دے گی۔ نہ جانے کیوں میں بار بار اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ سرسری سی گفتگو کرنے کے بعد وہ بھی سو گیا، لیکن میں کروٹ پر کروٹ بدلتے جا رہی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا کہ میں نے دیکھا میرا شوہر اپنے بستر پر موجود نہیں تھا۔ آخر وہ کہاں گیا؟ مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ صبح دن چڑھایا لیکن احمر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا۔ میں اس کمرے سے نکلنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی کمرے سے نکلی میرا ٹاکرا اسی عورت سے ہوا جو کل رات میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی، لیکن آج وہ بالکل نارمل حالت میں تھی۔ اس نے وہی سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، کچھ چاہیے تھا؟ میں نے جواب دیا، نہیں، میں ذرا باہر نکل کر تھوڑی باہر کی ہوا لینا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، آ جاؤ۔ وہ مجھے لے کر گھر کے آگے والی سائڈ پر چلی گئی، جہاں بہت سے لوگ تھے، جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ بہت سے لوگ اس گھر میں رہائش پذیر تھے، لیکن ہر کسی کا رہن سہن بہت عجیب و غریب تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ ہر کوئی اپنے کام میں مگن تھا، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ صرف ایک وہ عورت تھی جو مجھ سے کوئی نہ کوئی بات کرتی۔ میں نے اس سے بولا کہ آپ احمر کی کیا لگتی ہیں؟ وہ ہلکی سی مسکرائی اور بولی، آپ کو کام سے مطلب ہونا چاہیے۔ میں اس کی کیا لگتی ہوں کیا نہیں لگتی، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں جو کوئی بھی ہوں، لیکن آپ کی خیر خواہ ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ اس گھر میں کوئی بدسلوکی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک موٹی بھدی سی عورت وہاں آئی اور بولی، تم دونوں یہاں بیٹھی ہو؟ اٹھو کام میں لگ جاؤ، بہت سے کام کرنے والے پڑے ہیں۔ میں حیرانگی سے اس عورت کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ میری ساس تھی، لیکن میں تو کسی کام کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ تبھی میں اٹھی اور اس عورت کی مدد سے میں نے گھر کے سارے کام نپٹا دیے۔ گھر میں صفائی کرتے ہوئے میں نے ایک انوکھی چیز دیکھی۔ اس گھر کے ہر کمرے کی دیواریں کالے رنگ کے پینٹ سے پینٹ کی گئی تھی اور اس میں سرخ کلر کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی،
نہ جانے جب میرے گھر والے آئے تھے تو انہیں یہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آیا۔ میں سارے کام نپٹا کر کمرے میں واپس چلی گئی۔ وہی ٹوٹی چھت اور ٹوٹا پھوٹا بیڈ، میرے جہیز کا سامان مجھے پورے گھر میں کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے جا کر کمرے کی حالت تھوڑی بہتر کی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آیا اور بولا، فون کر کے اپنے گھر والوں کو منع کر دو کہ وہ ابھی نہ آئیں، کیونکہ ولیمہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے خاندان میں ایک فوتگی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم ابھی ولیمہ نہیں کر سکتے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور بڑے بھائی کو کال ملا دی اور بولی، بھائی میرے سسرال والوں کی فوتگی ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ولیمہ کینسل کر دیا ہے۔ تبھی بھائی بولے، تو فوتگی پہ آنے کا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں بھائی، کوئی دور کی فوتگی، آپ نہ آئیے گا، آپ گھر میں رہیں، گھر میں ویسے بھی شادی کے بہت سارے بکھیڑے پڑے ہوئے ہیں، آپ وہ سنبھال لیں۔ بھائی نے میری بات مانی اور بولے، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن تمہارے سسرال والے تو تمہیں اچھے لگے نا، خوش تو ہو نا تم؟ تبھی میں نے جواب دیا، جی بھائی میں بہت خوش ہوں، سب بہت اچھے ہیں۔ میں اپنے بھائی کو کوئی بھی بات بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن عجیب سا خوف تھا میرے دل میں۔ پہلے میرے دل نے کہا کہ میں بھائی کو سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر خود کو تسلی دی کہ پہلا دن ہے، اس لیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجبوری ہوئی ہو، اسی لیے مجھے اس کمرے میں رکھا ہے۔ اتنی بڑی تو فیملی ہے، ان کے کمروں میں نہیں جگہ ہوگی، یہی سوچتے ہوئے میں نے خود کو ریلیکس کیا۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا، لیکن میں سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن میری ساس نے مجھے کھانا پکانے کے لیے کھڑا کر دیا، لیکن میں نے تو کبھی کھانا بنایا ہی نہیں تھا۔ میں اس عورت کی مدد لینا چاہتی تھی جس نے مجھے اپنا نام نازیہ بتایا تھا۔ نازیہ مجھے یہاں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا۔ میں نے پیاز کاٹ کر مسالہ بنانے کے لیے رکھ دیا۔ کلیجی پکانے کے لیے میری ساس نے ایک باؤل میں مجھے نکال کر دی تھی، لیکن اسے کیسے بناؤں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر کھڑی سوچتی رہی۔ میں نے تبھی پوچھا، اماں میں نے کبھی کلیجی نہیں بنائی، کہ آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ کیسے بنتی ہے؟ تبھی وہ غصے سے گھورتی ہوئی میرے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی اور بولی، تو ساری عمر کیا کیا ہے تم نے؟ پتہ نہیں تھا تمہیں کہ سسرال بھی جانا ہے؟ ابھی تو بہت مشکل کام کرنے ہیں، تمہیں تو ایک کلیجی تک بنانا نہیں آتی، کیا کر پاؤ گی؟ تھوڑی دیر کے بعد احمر گھر آ گئے۔ احمر بولے، اماں کیوں ڈانٹ رہی ہے اسے؟ نہ ڈانٹ اسے، لاؤ میں سکھا دیتا ہوں تمہیں کلیجی بنانا، یہ کون سا مشکل ہے؟ احمر نے میری مدد کروانا شروع کی، اور احمر کا یہ روپ میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ بہت سلیقے سے سارا کام کر رہے تھے، نہ جانے کیوں آج مجھے وہ اچھا لگنے لگا۔ اس کے بعد میرے اور احمر کے درمیان تعلقات کچھ بہتر ہونے لگے، لیکن وہ میرے قریب نہیں آتے تھے۔ اس بات سے مجھے عجیب سی ٹینشن محسوس ہوتی، شاید وہ میرے سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کئی دن گزر گئے، میں اپنے امی اور ابو اور بھائیوں سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا آج میں احمر سے بات کرتی ہوں، لیکن احمر نے صاف انکار کر دیا کہ نہ تو تمہارے گھر والوں میں سے کوئی یہاں آئے گا، اور نہ ہی تم ان سے ملنے گھر جاؤ گی، کیونکہ ہمارے گھر کی یہ روایت نہیں ہے۔ جب وہ بہویں ہمارے گھر آ جاتی ہیں تو انہیں ایسے ہی رہنا پڑتا ہے۔ میرے شوہر نے مجھ سے موبائل بھی چھین لیا۔ میں گھر بات کیے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، یا نہ تو میں کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی کوئی مجھ سے ملتا تھا۔ ایک نازیہ تھی جو کبھی کبھار ساس اور میرے شوہر سے بچ بچا کر مجھ سے ملنے آ جاتی۔ میں حیران تھی کہ جب میں گھر کے سارے کام کرتی تھی تو گھر کے سب لوگ ہی کہیں غائب ہو جاتے تھے، پھر اچانک سے گھر میں گہما گہمی شروع ہو جاتی۔ اس دن میں بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ ابو کی یاد بہت زیادہ آ رہی تھی۔ گھر میں اس پچھلے والے صحن میں جہاں میرا وہ پسندیدہ بوسیدہ سا کمرہ تھا، وہاں پر ایک بیری کا درخت تھا۔ اس دن میں اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ مغرب کی اذان شروع ہو گئی، نہ جانے کیوں دل بہت اداس تھا۔ اس ٹائم آ کر مجھے گھر والے بہت یاد آتے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی چھا جاتی۔ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، لیکن ہمارے پورے گھر سے ایک عجیب سی بدبو آتی۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی بکرا ذبح کیا گیا ہو۔ اتنی گندی بدبو میرے دماغ کو چڑھتی تھی، کبھی کوئی چیز جلنے کی بو۔ میں آنسو بہاتے ہوئے اذان کے جواب میں کلمات بولنے لگی۔ ایک عجیب سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میرا دھیان مکمل طور پر اذان کی طرف تھا، اسی وجہ سے میں نے اس آواز کو اگنور کیا۔
جیسے ہی اذان ختم ہوئی، اذان کے بعد میں وہاں پڑی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ میرے آس پاس کوئی موجود ہے۔ میں نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر دیکھا، وہاں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اکا بکا رہ گئی اور بڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، آپ کون ہو؟ میں نے تو آپ کو کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ کیا آپ ان کی فیملی میں سے ہی ہو؟ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگا اور بولا، سب دھوکہ ہے جو تم کھا رہی ہو، بہت بھولی ہو تم، یہ سب تمہیں استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور بولی، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ، اگر تمہیں یہاں میری ساس یا شوہر نے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو وہ بولا، کیسا شوہر؟ کیا شوہر نے تمہیں آج تک کبھی شوہر ہونے کے حقوق دیے ہیں؟ میں حیران تھی کہ اسے یہ سب کیسے پتہ، یہ کون ہے، کیا یہ اسی کا گھر ہے؟ پھر وہ بولا، دیکھو میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتیاں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں۔ میں بولی، لیکن تم کیسے دیکھ رہے ہو؟ تم ہو کون؟ تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ بولا، میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جن زادہ ہوں، میں اس درخت پر بہت دیر پہلے سے آباد ہوں۔ یہ دھوکے باز لوگ شیطانی کام کرتے ہیں، اس لیے ان کا ساتھ مت دینا۔ ان لوگوں کے طور طریقے بالکل ایسے نہیں ہیں کہ ان سے کچھ اچھا کیا جائے۔ میں ایک نیک جن زادہ ہوں۔ اس گھر میں پہلی نیک عورت دیکھ کر میں تھوڑا ششدر ہوا، کیونکہ تم 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہو، یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ پھر پتہ چلا کہ تم تو خود یہاں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ تم ہر روز یہاں بیٹھتی تھی اور میں تمہیں دیکھتا تھا۔ آج جب تم نے اذان کے جواب میں کلمات پڑھے تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں تمہارے سامنے آ گیا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کیسا دھوکہ؟ پہلیاں کیوں بجوا رہے ہو؟ بتاؤ مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ بولا، تمہیں وقت آنے پر سب کچھ بتاؤں گا، لیکن ابھی جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی کرو۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد ہی تمہیں یہاں ایک بہت برا کام کرنے کے لیے بولیں گے، لیکن تم اس کام کے لیے کبھی حامی نہ بننا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کی نظروں میں گنہگار ہو جاؤ گی۔ میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے ہی رات ہوئی، میرا شوہر میرے پاس آیا۔ اس نے کالے رنگ کا ایک کپڑا مجھے تھمایا اور بولا، یہ تمہیں یہاں رات کو قریبی قبرستان ہے، اسے ایک قبر میں جا کر دبا کر آنا ہوگا۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ کپڑا کس لیے؟ میں وہاں کس لیے رکھ کر آؤں گی؟ وہ بولا، جتنا تمہیں کہا اتنا کرو، زیادہ باتیں نہیں بناؤ۔ اگر میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، نہیں تو تمہارا انجام بھی اس نازیہ والا ہوگا۔ یہ سب کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس جن زادے کی بات یاد آئی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ برا کرنے کے لیے کہیں گے۔ کیا یہ وہی برا کام ہے جو یہ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ تبھی وہ بولا، میں اس کام سے بہت سے پیسے کماتا ہوں اور تم سے شادی بھی صرف اسی لیے کی ہے، نہیں تو میں تو پہلے سے بھی شادی شدہ تھا۔ میں غصے اور حیرانگی کی ملی جلی کیفیت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، کیا مطلب تم پہلے بھی شادی شدہ تھے؟ وہ بولا، ہاں، نازیہ میری پہلی بیوی ہے، لیکن آج تک وہ بھی ویسی ہی ہے جیسی تم ہو، کیونکہ اس کے ساتھ بھی میں نے وہ تعلقات قائم نہیں کیے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں۔ باقی یہ بھی میرے ایسے ہی کام کرتی ہے جیسے میں تمہیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تبھی میں بولی، میں نہیں کروں گی، تمہارا یہ کام یہ گناہ ہے۔ وہ بولا، اگر یہ کام نہیں کرو گی تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ تو میں وہ کروں گا جو تم برداشت بھی نہیں کر پاؤ گی۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ اس جن زادے نے مجھے بہت تسلی دی، لیکن اگر وہ میری مدد کے لیے نہ آیا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تبھی اس کی ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی، نکالو، اب اسے رات کافی زیادہ ہو گئی ہے، نہیں تو جو اتنی بڑی ڈیل لی ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تم جانتے ہو نا کہ وہ اتنی بڑی فیملی ہے اور لاکھوں روپے ہمیں دے رہے ہیں، اگر ان کا یہ کام ہو گیا تو سمجھو ہمیں مال و مال کر دیں گے۔ وہ اپنے ایک چچا زاد کو مروانا چاہتے ہیں، اور تم نے اس کپڑے پر ٹھیک سے عمل کر دیا ہے نا؟ جہاں یہ کپڑا رکھیں گے اسی جگہ اس شخص کی قبر بنے گی جو کہ ہمارا نشانہ ہے۔ میں بہت حیران ہو رہی تھی کہ یہ دونوں ماں بیٹا کتنا گنونا کھیل کھیل رہے۔
شرم نہیں آ رہی انہیں؟ اور کیا یہ کالا جادو کرتے ہیں؟ میں حیرانگی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی، تبھی وہ بولا، جیسا تم سے کہا ہے ویسا کرو، نہیں تو تم جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں بولی، میں ایسا نہیں کروں گی، میں اپنے فائدے کے لیے کبھی کسی کی جان نہیں لے سکتی، اور کالا جادو بہت بڑا گناہ ہے، میں اس گناہ کا حصہ نہیں بنوں گی۔ میں ایک پڑھی لکھی عورت ہوں، میں تم جاہلوں سے مل کر جاہلیت کا مظاہرہ نہیں کروں گی۔ تبھی اس کی ماں نے مجھے بالوں سے گھسیٹا اور گھسیٹتی ہوئی باہر کی طرف کھینچنے لگی اور بولی، دیکھو ہم نازیہ سے بھی ہر روز ایسے کام کرواتے ہیں اور تمہیں بھی کرنے پڑیں گے، کیونکہ اگر تم ایسے کام نہیں کرو گی تو شیطان جنات تمہاری جان لے لیں گے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ تبھی میں نے دیکھا میرے ارد گرد بہت سے ڈراؤنی شکل والے لوگ کھڑے ہیں، جن کے درمیان میرا شوہر احمر اور میری ساس کھڑے کھل کھلا کر ہنس رہے تھے۔ میں ان سے بہت زیادہ خوف محسوس کر رہی تھی، عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی، میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پہلے میرے دل نے مجھے کہا کہ جیسے یہ کہتے ہیں ویسے مان لو، اگر تم نہیں مانو گی تو یہ بھیانک شکل والے جنات تمہارا جسم نوچ کھائیں گے۔ پھر مجھے اپنا خدا یاد آیا اور بولی، نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، میں ان کو ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اس کے لیے چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تبھی میں نے دیکھا وہ خوبصورت نوجوان جو مغرب کے ٹائم میرے پاس آیا تھا، اس نے ہاتھ میں ایک بہت بڑی تلوار پکڑی ہے اور وہ وار کرتا ہوا ان جنات کی گردنیں اتار رہا تھا۔ وہ جنات اس سے لڑنا چاہتے تھے لیکن وہ ان سب سے بہتر تھا۔ لڑتے لڑتے اس نے سب جنات کا خاتمہ کر دیا۔ میرا شوہر اور ساس حیران تھے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سارے جنات غائب ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، انہیں شاید وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میری ساس غصے سے اپنے والے حصے میں چلی گئی۔ میرا شوہر بھی حیران تھا، وہ ہار مانتا ہوا کمرے سے واپس چلا گیا۔ وہ بہت ساری گندی گالیاں مجھے دینے لگا۔ وہ نوجوان میرے بالکل قریب کھڑا تھا اور بولا، تم نے تو بہت اچھا کام کیا، اس وقت تم نے ہمت نہیں آ رہی ہے، اگر تم ہمت ہار جاتی تو یہ کسی کی جان لے لیتے۔ تبھی میں بولی، لیکن یہ سب مجھ سے ہی کیوں کروانا چاہتے ہیں، یہ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ بولا، انہوں نے تم سے پہلے بھی ایک لڑکی سے شادی کی تھی، لیکن تمہارا یہ شوہر کالا جادو کرتا ہے، اس سے پہلے اس کا باپ بھی کالا جادو کرتا تھا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کے گھر کی ساری دیواروں پر کالے رنگ کا پینٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر خون کے چھینٹے ہیں۔ یہاں بہت بڑے بڑے لوگ اپنے دشمنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آتے ہیں اور ان سے کالا جادو کرواتے ہیں، اور یہ ایسے ہی گندے کام کر کے لوگوں کی جانیں لیتے ہیں۔ اور اب انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے یہ بات پتہ لگوائی تھی کہ اس کام کے لیے انہیں غیر شادی شدہ لڑکیوں کی ضرورت ہوگی جنہیں کبھی کسی مرد نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو۔ انہوں نے پہلے بھی ایک لڑکی سے شادی کی اور اسے بہت سے ایسے کام کروائے کیونکہ یہ ان لڑکیوں کو شیطان جنات کے حوالے کرتے ہیں۔ نازیہ مکمل طور پر جنات کے اثار میں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے شیطان جنات ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے اور وہ بالکل بے بس ہو چکی ہے، لیکن میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا تھا کیونکہ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ میں بولی، لیکن نازیہ بھی تو بہت اچھی ہے، میں اسے بھی ان کے جنجال سے نکالنا چاہتی ہوں۔ تبھی وہ نوجوان بولا، ابھی تمہیں خود کو یہاں سے آزاد کروانا ہے، اس کے بعد اس کو بھی نکال لیں گے۔ میں پھر بولی، لیکن یہ سب میں کیسے کروں گی؟ اس نے جواب دیا، تم نے انہیں ان کے ہر مقصد میں ناکام کرنا ہے۔ اس سے اگلے دن میرے شوہر نے مجھے پھر کہا کہ مجھے آج اس قبرستان میں گوشت پھینک کر آنا ہے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے مجھے بہت مار پیٹ کی۔ تبھی وہ جن زیادہ میری مدد کے لیے آیا۔ میرے شوہر اپنے گندے عمل سے اس پر وار کرنے لگا کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ ایک نیک جن زیادہ ہے جو میری مدد کر رہا ہے۔ لیکن میں نے قرآن پاک کی وہ آیات پڑھنی شروع کی۔ وہ جن زیادہ بھی میرے ساتھ ساتھ ہی قرآن کی آیات کا ورد کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سارا کالا جادو غائب ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں اسے کسی بھی طرح معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری ساس جو دکھنے میں بہت بھیانک اور بری عورت لگتی تھی، نہ جانے کیوں مجھے اس سے سخت نفرت ہونے لگی۔ وہ جن زیادہ ہر روز میرے پاس آتا اور مجھ سے ڈھیر باتیں کرتا۔ اس کا نام سائم تھا۔ سائم بہت اچھا تھا۔ سائم سے باتیں کرنا مجھے بھی بہت اچھا لگتا۔ میرا شوہر کئی دن تک بیمار رہا، اس کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ میری ساس مجھے بار بار پوچھتی اور گالیاں دیتی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا موبائل چلایا، اپنی ماں کو کال کی۔ امی میری آواز سن کر بہت خوش ہوئی اور بولی، بیٹا
اتنے دن سے ہم تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تمہارے سسرال والوں نے تو گھر ہی بدل لیا. تم تو اس گھر میں تھی نہیں جو میں دکھایا گیا. تبھی میں بولی امی ایک عجیب سی جگہ ہے, مجھے خود اس جگہ کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ لوگ اچھے نہیں ہیں, یہ کالا جادو کرتے ہیں. انہوں نے کالے جادو کے لیے مجھے استعمال کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی. میرے شوہر کی طبیعت بے حد خراب ہے. وہ اپنی زندگی کی تقریباً آخری سانسیں لے رہا تھا. لیکن میری ساس کی شیطانیت ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی. وہ ابھی تک اپنے شیطانی عمل کرنے میں مشغول تھی. ایک کمرے میں بند ہو جاتی اور نہ جانے کیا کیا کچھ کرتی رہتی. ایک دن میں نے دیکھا وہ صحن میں آگ جلائے بیٹھی تھی اور اس کے گرد چکر کاٹتے ہوئے خون کے ساتھ لائنیں لگا رہی تھی. میں بہت زیادہ گھبرا گئی. اس وقت مجھے سائم کی مدد کی بے حد ضرورت تھی. میں نے سائم کو دل سے یاد کیا تو وہ میرے پاس آ گیا. تبھی میں بولی جب تمہیں بلاتی ہو تم جلدی سے آ جاتے ہو. وہ بولا ہر وقت تمہارے پاس ہی تو ہوتا ہوں اس درخت پر. تم جانتی بھی نہیں کہ اس درخت پر میری پوری فیملی آباد ہے. ہم سب اپنی یہاں عبادت کرتے ہیں لیکن یہ لوگ یہاں گندے کام کر کے ہماری عبادت میں بھی خلل ڈالتے ہیں. تبھی میں بولی آج یہ اس نے نیا کام شروع کر دیا ہے. وہ بولا اس کا یہ چلہ میں پورا نہیں ہونے دوں گا. اگر اس نے یہ چلہ پورا کر لیا تو کالا جادو دوبارہ اس کے پاس آ جائے گا اور اس کا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا. تبھی میں نے قرآن آیات کا ویٹ کرتے ہوئے سائم کی مدد سے ان کے چلے کو ناکام کر دیا. اگلے ہی دن میں نے اپنے بھائیوں کو اپنی لوکیشن سینڈ کی. وہ سب پولیس کو لے کر وہاں پہنچ گئے. پولیس نے ان دونوں ماں بیٹے کو گرفتار کیا. میرا شوہر تو راستے میں ہی وفات پا گیا لیکن میری ساس ابھی تک سلاخوں کے پیچھے ہے اور اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے. اب خدا کی لعنت بھی اس کے ساتھ ہے اور اس دنیا کی لعنت بھی. اس نے آج تک جو کچھ کیا اس کی سزا بھگت رہی ہے. میں نے نازیہ کا کسی اچھے عامل سے علاج کروایا. وہ بالکل صحت یاب ہو گئی تھی. اسے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا اور اسے وہاں پہنچا دیا. وہ میری بہت شکر گزار تھی اور میری بہت اچھی دوست بن گئی. میں اپنے گھر والوں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ انہوں نے جب میری شادی کی تو اچھی طرح پوچھ گچھ کیوں نہیں کی. اگر ہم بیٹیاں خاموش رہتی ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر تو ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹیوں کی شادی دیکھ بھال کر کریں. جتنا لاڈ پیار وہ انہیں اپنے گھر میں لٹاتے ہیں اسی لاڈ پیار کے صدقے ان کی شادی میں اتنی جلدی نہ کریں کہ وہ کسی شیطانی ہاتھ میں چلی جائیں اور ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی تباہ ہو جائے. بلکہ جب کہیں بیٹی کا رشتہ کریں تو اچھے سے دیکھ بھال کر کیا کریں. باقی قسمت تو اللہ نے لکھنی ہوتی ہے, انسان کے بس میں نہیں ہوتی. لیکن جتنا ماں باپ سے ہو سکتا ہے اتنا تو بیٹی کے لیے کریں. جیسے میرے گھر والوں نے مجھے اتنا پڑھا لکھا کر ایک شیطان کے ہاتھوں میں دے دیا. پورے 6 مہینے میں نے اس شیطان کے ساتھ گزارے. وہ میں جانتی تھی یا میرا خدا اگر میری زندگی میں سائم نہ آتا تو نہ جانے میری زندگی کیسے تباہ و برباد ہو جاتی. مجھے کیا کچھ کرنا پڑتا, دنیا میں بھی رسوا ہوتی اور آخرت میں بھی. اپنے اللہ کے آگے بھی رسوا ہو کر رہ جاتی. اب میں اپنے ماں باپ کے گھر رہنا چاہتی تھی. گھر والے مجھے کہتے کہ باہر نکلوں لیکن بہت دیر گزر گئی تھی. میں بالکل ٹوٹ گئی تھی, دل بھی مرجھایا تھا. پھر ایک دن سائم اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر آیا. وہ میرا رشتہ مانگنا چاہتا تھا لیکن میں نے رشتے سے انکار کر دیا اور بولی تم نے میری مدد کی اس کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں لیکن تم ایک جن زادے اور میں آدم زادی اور جو چیز میرا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے وہ میں کبھی نہیں کروں گی. ایک آدم زادی اور ایک جن زادہ ایک نہیں ہو سکتے, اس لیے ہم دونوں ایک اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا کاش کہ میں ایک آدم زادہ ہوتا اور آج تم یہ بات نہ کرتی اور ہنسی خوشی میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیتی. تبھی میں بولی اپنے ماں باپ سے کہو کہ میرے گھر والوں کو نظر نہ آئے. وہ بولا ایسا ہی ہوگا, میں انہیں نظر نہیں آؤں گا اور نہ ہی میرے ماں باپ. میں اس کے ماں باپ سے بہت خوش اخلاق طریقے سے ملی تھی. وہ بہت اچھے جنات تھے, بہت نیک اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے. اس وقت ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ کاش سائم ایک آدم زادہ ہوتا. میں ایک اچھے آدم زاد کو کبھی اپنی زندگی سے نہ جانے دیتی اور اسے پلک چپکنے سے پہلے اپنا لیتی. لیکن ہم دونوں الگ الگ مخلوق تھے, اس لیے سائم ہمیشہ کے لیے کوکا واپس چلا گیا. لیکن اس نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ جب میری شادی ہوگی تو وہ ضرور آئے گا. پھر ایک دن میں اپنی ڈگری لینے کے لیے یونیورسٹی گئی. وہاں مجھے اویس ملا. اویس نے مجھے بتایا کہ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی, وہ آج تک میرا انتظار کر رہا ہے. میں نے اویس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ میری شادی ہوئی تھی لیکن وہ لوگ اچھے نہیں تھے, اس لیے میں نے ڈیورس لے لی. باقی کا سارا معاملہ میں نے اس سے چھپا لیا. اویس بہت خوش ہوا. اس نے مجھے کہا کہ اپنے گھر والوں سے بات کروں تاکہ وہ میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے. بھائی بھی مجھے اس صدمے سے باہر نکالنا چاہتے تھے.
انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ جہاں تمہارا دل کرتا ہے تم بتا دو، ہم تمہاری شادی کر دیں گے، کیونکہ اب ہم کسی چیز میں بھی اپنی مرضی نہیں تھوپیں گے۔ تبھی میں نے بڑے بھائی کو اویس کے بارے میں بتا دیا۔ بھائی پہلے اویس اور اویس کی فیملی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ بہت زیادہ پوچھ گچھ کے بعد پتہ چلا کہ اویس اور اس کی فیملی تو بہت اچھی ہے۔ میری اویس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میں اویس کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے اور اویس کے 2 بچے ہیں۔ میری شادی پر سائم جنزاد بھی آیا تھا۔ اب جب بھی میں کبھی کسی مشکل میں ہوتی ہوں تو وہ میری مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ میں اس دن بھی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ جب میں نے کھڑکی سے دیکھا تو وہ میرے دونوں بچوں کے ساتھ ایسے کھیل رہا تھا جیسے ان کا بہت گہرا دوست ہو۔ تبھی میں نے بچوں سے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ مجھ سے یہ چھپا گئے۔ یہ بات تو میں جان گئی تھی کہ سائم ان کا دوست بن چکا ہے، لیکن اس نے انہیں منع کیا تھا کہ کسی کو بھی اس کے بارے میں نہ بتائے۔ لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سائم ایک بہت اچھا جنزادہ ہے۔ میرے بچوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہمیں بیٹیوں کی شادی میں اس طرح کی کوتاہی کرنی چاہیے؟ بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے اس خاندان کے بارے میں جہاں ہم نے بیٹیوں کو دینا اچھی طرح سے پوچھ گچھ نہیں کرنی چاہیے؟ خدارا اپنی بیٹیوں کے لیے بہت زیادہ سوچیں۔ ان کی شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ انسان بھی ہیں یا پھر کوئی شیطان، نہیں تو آپ کی بیٹی کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فرق صرف اسے پڑے گا جس کی زندگی تباہ ہوگی، لیکن پریشان ماں باپ بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔